پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالآخر اپنے وائٹ بال کے کیپٹن اور وائس کیپٹن کا اعلان کر دیا ہے، اور کوئی ایسی چیز خلاف توقع نہیں ہوئی ہے کہ جس کی ہم توقع نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ محمد رضوان کو کیپٹن بنایا گیا ون ڈے اور T20 ٹیم کا۔ لیکن کچھ چیزیں جو کہ خلاف توقع ہوئی ہیں، کوئی حیران کن ہوئی ہیں، اس کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ محمد رضوان کی کیپٹنسی کے اوپر ہم پہلے ہی بہت بات کر چکے ہیں، اور البتہ سلمان علی آغا کے حوالے سے کچھ حیران کن چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنا پہلا T20 انٹرنیشنل میچ ایز اے وائس کیپٹن کھیلیں گے، اور ممکنہ طور پر اپنا چوتھا میچ ایز اے کیپٹن کھیلیں گے، کیونکہ دورہ زمبابوے میں جو T20 سیریز ہے اس میں وائس کیپٹن جو ہیں وہ کیپٹن ہوں گے، کیونکہ محمد رضوان کو T20 سیریز کے لیے آرام دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سلمان علی آغا کسی حد تک لکی ہیں، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ سلمان علی آغا کا اب تک کا جو T20 کیریئر ہے وہ بہت کچھ آؤٹ کلاس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کو کیپٹنسی دینے کا، وائس کیپٹنسی دینے کا، اور ایک طرح سے کیپٹن بھی ہوں گے دورہ زمبابوے میں، کیا یہ صحیح وقت ہے یا نہیں ہے۔ مجموعی طور پر اب تک وہ 20 سے کم ایوریج اور 118 کے اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرتے ہیں، 4 ان کی 50 ہیں، لیکن گزشتہ PSL میں کسی حد تک وہ T20 ٹچ میں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ ان کا ٹیسٹ اور ون ڈے فارمیٹ کا جو اب تک کا کیریئر ہے وہ بڑا شاندار ہے، دونوں فارمیٹ میں 45 اور 40 کی ترتیب سے ان کی ایوریج ہے، تو اوورآل ان کی کارکردگی تسلی بخش ہے، اور اسی وجہ سے انہیں وائس کیپٹن بنایا گیا ہے پاکستان کی وائٹ بال کا، گو کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بھی T20 انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا۔ اب آتے ہیں دیگر چیزوں کے اوپر، یعنی کہ محمد رضوان کب تک کپتان رہیں گے، سلمان علی آغا کب تک وائس کیپٹن رہیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے مدت مقرر نہیں کی ہے، تو محسن نقوی نے بغیر یہ کہے کہ کم از کم ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا تو نام لے لیتا، وہ تو ویسے بابر اعظم کا نام لیا تھا کہ گارنٹی دی تھی کہ 2025 تک آپ ہی کیپٹن رہیں گے، وہ سیناریو جو بھی ہوا چینج ہوا، لیکن اس بار محسن نقوی نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ آپ دعا کریں محمد رضوان کے لیے کہ وہ بھی اچھا پرفارم کریں، پاکستان ٹیم بھی اچھا پرفارم کرے، تاکہ یہ گاڑی جو ہے آگے چلتی رہے۔ اٹ مینز کہ اگر رزلٹس صحیح نہ آئے، حق میں نہ رہے، تو پھر شاید کپتان بھی چینج کیا جائے گا، جیسا کہ شان مسعود کے حوالے سے سب سے بڑا سوال کھڑا کیا گیا ہے سینٹرل کنٹریکٹ میں کہ سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی، یعنی کہ اگر وہ کپتان رہیں گے تو ان کی B کیٹیگری رہے گی، نہیں تو وہ نیچے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شان مسعود کی کپتانی کے اوپر بھی بہت بڑے سوالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی کپتانی بھی دورہ ساؤتھ افریقہ تک ہی رہے۔ اب آتے ہیں فخر زمان کے اوپر۔ فخر زمان پاکستان کے سینٹرل کنٹریکٹ سے نکالے گئے، پاکستان کے دورہ آسٹریلیا، دورہ زمبابوے سے نکالے گئے، اور ممکنہ طور پر ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے پلان سے بھی آؤٹ کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے حوالے سے واضح طور پر محسن نقوی نے کہا کہ 2 وجوہات ہیں، یعنی کہ میں نے جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے کہا کہ ان کی کارکردگی بڑی شاندار ہے، 2023 سے 4 سنچریاں کر چکے ہیں، جو کہ کسی بھی دوسرے پاکستانی بیٹر سے دوگنی سنچریاں ہیں، اور T20 فارمیٹ میں اس عرصے میں پاکستان کے تیسرے ٹاپ اسکورر ہیں۔ اس عرصے میں یعنی کہ 2024 میں T20 فارمیٹ میں سب سے زیادہ 28 چھکے لگائے ہیں، کسی اور پاکستانی بیٹر نے 20 چھکے نہیں لگائے ہوئے۔ تو فخر زمان کی کارکردگی سے کہیں زیادہ جو میٹر ہے وہ محسن نقوی نے بتایا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی فٹنس کا مسئلہ ہے، فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جو ٹویٹ کی تھی بابر اعظم کے حق میں انہیں ڈراپ کرنے پر، اسی کی وجہ سے انہیں شوکاز دیا گیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی وجہ ہے۔ البتہ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ ایک بیوروکریٹ کا جب انہوں نے نام لیا، ان کی شکایت لگائی تھی کہ اس کی وجہ سے ڈراپ کیا گیا ہے، تو ان کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ البتہ بابر اعظم کے حوالے سے جو ان کی ٹویٹ ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فٹنس کا مسئلہ بھی ہے، اور عاقب جاوید نے بھی یہی کہا، جو کہ اس کی لاہور قلندر کی ٹیم کے ڈائریکٹر رہے ہیں، بڑا قریبی تعلق رہا ہے فخر زمان سے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ون ڈے فارمیٹ میں اور T20 فارمیٹ میں فٹنس لیول زیادہ میٹر کرتا ہے، تو اس لیے شاید یہی پلان کیا گیا ہے۔ اور آگے جو اب مجھے لگتا ہے جو سیناریو بن رہا ہے، اگر پاکستان میں سیم ایوب، عبداللہ شفیق یا سعد فرحان کوئی آؤٹ کلاس پرفارمنس دینے میں کامیاب ہو گئے ایز اے اوپنر، تو پھر شاید فخر زمان کی واپسی بہت مشکل ہو جائے گی۔
البتہ اگر ایسا نہ ہوا تو معافی تلافی سے فخر زمان کے معاملات حل ہو جائیں گے، انہیں سینٹرل کنٹریکٹ دوبارہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال پاکستان کرکٹ بورڈ آگے کی جانب سوچ رہا ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو فخر زمان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں رہا ہے، وہ بڑے ایونٹس میں بھی فیل ہوئے ہیں، جیسا کہ ایشیا کپ میں فیل ہوئے، T20 ورلڈ کپ 2024 میں ہوئے، ورلڈ کپ 2023 میں خراب کارکردگی پر ان ڈراپ کیا گیا، پھر ان کا کم بیک ہوا، لیکن کم بیک بڑا شاندار تھا۔ اصل مسئلہ یہاں پر ان کی کارکردگی سے زیادہ ان کی ٹائمنگ کے اوپر ہے کہ جس موقع پر انہیں ٹیم سے ڈراپ کیا جا رہا ہے اس میں صاف تاثر یہی جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے کنیکشن کیمپ میں شکایت لگائی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کی، تو اسی وجہ سے جو ہے معاملہ ان کے خلاف گیا ہے۔ تو بہرحال یہ فخر زمان کے حوالے سے کہا ہے محسن نقوی نے۔ اور اس کے علاوہ عاقب جاوید جب پریس کانفرنس میں موجود تھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان سے وننگ فارمولے کے اوپر بات نہ کی جائے، جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف اسپن کا وننگ فارمولہ دیا اور پاکستان نے شاندار نتائج دیے۔ تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آسٹریلوی کنڈیشنز میں ہمارے پاس وننگ فارمولہ کیا ہے، ان کے پاس ایسا کیا گر ہے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ پاکستان ٹیم اس بار وہاں پر مختلف ٹیم دکھائی دے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ واضح کہا کہ بھئی گر کسی کے پاس نہیں ہوتا، در حقیقت اپنی کنڈیشنز کو یوز کرنا یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں تو اپنی ہوم کنڈیشنز کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ جس طرح ہم نے انگلینڈ کے خلاف ہوم کنڈیشنز کا استعمال کیا تو بالکل اسی طرح آسٹریلوی ٹیم بھی ہمارے خلاف اپنی کنڈیشنز کا استعمال کرتی ہے، باؤنسی پچز بناتی ہے، کیونکہ وہاں کے جو پلیئرز ہیں وہ باؤنسی پچز پر کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں۔ سیم اسی طرح جس طرح انگلینڈ کے کھلاڑی بیٹرز یہاں آ کر پھنس گئے اسپن جال میں، تو ہمارے وہاں باؤنس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب اپنی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، پاکستان بدقسمتی سے گزشتہ 2.5 سالوں سے اپنی ہوم کنڈیشنز کا ایڈوانٹیج ہی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جائیں گے اور اچھے نتیجے دینے کی کوشش کریں گے۔ اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو رمیز راجہ کے دور میں ڈراپ ان پچز منگوائی تھی، بجائے ان کو ریگولر یوز کرنے کے وہ اس موقع پر یوز کرنا چاہیے تھی، جیسا کہ اب پاکستان ٹیم دورہ آسٹریلیا کے لیے جا رہی ہے یا نیوزی لینڈ جا رہی ہے، تو اس طرح کی کنڈیشنز میں کم از کم 10 سے 12 دن کا کیمپ لگایا جائے اور پاکستان کے بیٹرز کو، پاکستان کے بولرز کو باؤنسی جو پچز ہیں اس پر بولنگ کرانے اور بیٹنگ کرانے کی پریکٹس دی جائے، تاکہ وہاں جانے سے پہلے کسی حد تک وہ ان کی کنڈیشن سے، ان کی پچز سے ہم آہنگ ہو رہے ہوں، اور یہ بڑا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگ اس طرح نہیں کی جاتی، زیادہ چیزیں دکھاوے کے لیے کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ حل نہیں آتا، ان کے رزلٹ نہیں آتے ہیں۔ بہرحال اب پاکستان کرکٹ ٹیم سے امید ہے کہ محمد رضوان، جن کا سب کی خواہش تھی، میں نے بھی کہا تھا کہ محمد رضوان کو T20 ورلڈ کپ 2024 میں کیپٹن ہونا چاہیے تھا۔ چلیں، دیر ہے درست ہے، شاید ابھی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ محمد رضوان کی کیپٹنسی پہ اگر پاکستان ٹیم ہارتی بھی ہے تو فوری کوئی انگلیاں نہیں اٹھائے گا، پہلے شاید ایسا نہ ہوتا۔ تو اس لیے شاید یہ محمد رضوان کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے کسی حد تک بہتر ہوا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 جس کی میزبانی کرنی ہے، جس کا دفاع کرنا ہے، اس کے لیے کیسا کمبینیشن تیار کرتا ہے۔